اللہ والوں کی بات ہوگی، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، تو جب اللہ کی گفتگو ہوگی، اس کے دوستوں کی گفتگو ہوگی، تو انشاءاللہ جہاں مالک کی گفتگو ہو، اس کے یاروں کی گفتگو ہو، تو پھر خالی جولی کسی کی نہیں رہتی، پھر مالک عطائیں کر دیتا ہے۔ میں نے بے عیب لاریب کتاب سے کوئی مشکل سورت تلاوت نہیں کی، بچے بھی سارے جانتے ہیں اس سورت کو، بڑے بھی جانتے ہیں، اور کم و بیش دن میں اگر 5 نمازیں ادا کریں تو 48 مرتبہ پڑھی جاتی ہے ہر رکعت کے اندر۔ اس پہ کسی کو اعتراض نہیں، کوئی کسی مسلک کا ہو، کسی کو سورہ فاتحہ پہ اعتراض نہیں ہے۔ میں نے اس سورہ کا انتخاب کیا ہے کہ رب کائنات، یہ جگہ جگہ لوگ جو ہیں کوئی مانتا ہے کسی بات کو، کوئی نہیں مانتا، لیکن رب کائنات تیرا قرآن جو کہتا ہے کہ تبیان لکل شیء، میرے اندر ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ تیرا قرآن جو کہتا ہے کہ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ سبحان اللہ۔ توجہ تھوڑی سی مزید تھوڑے سے ٹائم کے اندر، یہ نہ سمجھیں کہ ہم تھوڑے سے بیٹھے ہیں یا مقامی بیٹھے ہیں، ہم نہ تھوڑے ہیں نہ کوئی ایسی بات ہے، کیونکہ یہ ساری محفل کا کنیکشن جو ہے وہ ظاہر کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، نہ یہ گنتیوں کے ساتھ ہے، نہ شخصیات کے ساتھ ہے۔ یہ بات ہم جن کی کر رہے ہیں وہ نہ زبانوں کے محتاج ہیں، نہ وہ ظاہر رش کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہاں تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہاں تو بات ہی کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہاں کتابوں کی باتیں نہیں ہیں، وہاں لمبے لمبے وعظوں کی باتیں نہیں ہیں، وہاں بڑی بڑی تقریروں کی باتیں نہیں ہیں۔ وہاں جب کرم ہونے پہ آتا ہے تو بس ایک نگاہ ہی کافی ہوتی ہے، ایک نگاہ ہی بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ حاجی حنیف صاحب تازہ مدینہ شریف سے تشریف لائے، اور اس محفل کی رونق بنے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں جناب والا عرض کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کو میں نے تلاوت کیا، علماء کرام کی تعداد موجود ہے، مفتیان بیٹھے ہیں، علامہ مفتی قاری خالد صاحب بھی تشریف فرما ہے، جناب والا ہمارے علامہ مولانا عباس صاحب تشریف لائے ہیں، ناصر عباس صاحب یوسفی کرم فرمایا، دیگر علماء کرام دوست احباب اور نعت خواہ ملتان سے ماشاءاللہ علامہ قاری حافظ احمد رضا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ یہ سارے دوست احباب دن رات محافل کے اندر ہوتے ہیں، دن رات یہ سرکار کے ذکر کو سنتے ہیں، انہیں نقطوں کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، انہیں اشاروں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی برکت کے لیے سننی ہے، انہوں نے بھی سننی ہے۔ میں نے بے عیب لاریب کتاب سے جو سورہ کا انتخاب کیا ہے کہ یار ہر نماز کے اندر سورہ الحمدللہ، ہم فرض میں کھڑے ہیں تو الحمدللہ، ہم نفل میں کھڑے ہیں تو الحمدللہ، ہم جناب وتر پڑھنے کھڑے ہیں تو الحمدللہ، ہر رکعت کے اندر الحمدللہ 48 مرتبہ ہم مالک کائنات سے مانگ کیا رہے ہیں۔ نہ وہاں فرقوں کی بات ہے، نہ وہاں صرف مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ نماز مسلمان پہ فرض ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن جو نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، جب اس نے پاکیزہ ہو گیا، صاف ستھرا ہو کے باوضو ہوا، کپڑے بھی صاف ہے، جگہ بھی صاف ہے، تمام شرائط کو پورا کیا ہے، فرائض کو پورا کیا ہے، باوضو ہو کے اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ لیے ہیں، ثنا پڑھنی شروع کر دی ہے، اور اس کے بعد اس بارگاہ الہی میں ایک عرض کر رہا ہے یہ کھڑا ہوا بندہ، اور کیا رہا ہے کہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ آج تھوڑی سی ہم اپنی نماز کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا غور کرنا کہ اس میں ہم کہتے کیا ہیں، ہم توجہ کے ساتھ کہتے ہیں یا کیونکہ نمازوں کی بھی قسمیں ہیں، بہت ساری نمازیں ایسی ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ بندہ نماز میں کھڑا ہے لیکن سستی کا مارا ہوا ہے۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ نمازی ہیں لیکن نمازوں کو بھولے کھڑے ہیں۔ لیکن کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، چلے جنہیں پتہ چلتا ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کامیاب نمازی ہوئے کہ جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع پایا، نمازوں میں خشوع پایا، اس مالک کو راضی کیا ہے۔ نمازوں میں کھڑے ہیں لیکن ایسی حالت میں کھڑے ہیں، حیدر کرار کی پنڈلی مبارک سے نا جب نیزہ لگ گیا تھا شیر خدا کے تو آم نکالتے تھے، تکلیف محسوس ہو رہی تھی، ساتھیوں نے مشورہ کیا
مشورہ یہ کیا کہ جب حیدر قرار نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو نیزہ نکال لینا. یہ کیسی نماز ہے؟ اور نماز میں کھڑے ہوئے اور ایسی وہ ایسی نماز، ایسی تزکیہ والی نماز، ایسی مفلحون والی نماز، ایسی خشیت والی نماز کہ دوران نماز آپ کا وہ بھالا نکال لیا گیا. پتہ ہی نہیں چلا جب سلام پھیرا تو مصلی پہ خون دیکھا، اور پتہ نہیں تھا یہ وہ نماز ہے جسے قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. تحقیق وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے نمازوں میں خشوع پایا. تو میں نے بھی عیب لارب کتاب سے سورہ وہی پڑھی ہے کہ جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں. تو مالک اس میں ہم کھڑے ہو کے مانگ کیا رہے ہیں؟ ہاتھ باندھ لیے ہیں اور مانگنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ جب کسی کے دروازے پہ جاؤ، جب سخی کے دروازے پہ بندہ جاتا ہے، جب کسی دینے والے کے دروازے پہ جاتا ہے، پتہ ہے یہاں سے ملے گا، پتہ ہے یہاں سے ملے گا، تو پھر بندہ ہاتھ بھی باندھتا ہے، عاجزی بھی کرتا ہے، انکساری بھی کرتا ہے، اور پھر اس کی تعریفیں بیان کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تعریفیں بیان کرتا ہے.